السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو اپنے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی جب انہوں نے اس سے زہار کر لیا تھا۔ وہ اپنے خاوند کی طرز عمل کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو اور تکرار کو سن رہا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال خوب سننے والا ہے، ان کے افعال خوب دیکھنے والا ہے، اس سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ آج ہمارا 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں، سب مدنی ہیں اور ان کا مجموعی مضمون خانگی اور معاشرتی تعلقات سے متعلق ہے۔ پہلی صورت جو مجادلہ جس کی تلاوت میں نے ابھی کی، اس کے معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ اس کے شان نزول کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے غصے میں آ کر ان کو کہہ دیا تھا کہ میرے لیے ماں کی مانند ہے۔ عرب معاشرے میں یہ الفاظ کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے خاوند پر حرام ہو جاتی تھی، اسے وہ زہار کہتے تھے۔ اب جب سیدہ خولہ بنت ثعلبہ کے خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ اب بلا شبہ یہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ اب بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ پھر اس کا حل بتایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اپنے سے کیے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر ان کے لیے گردن آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھیں۔ جو لوگ اس کی بھی طاقت نہ رکھیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، پھر انہیں تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے تو پھر یہ کرے گا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاؤ گے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے تو 2 مہینوں کے پے در پہ مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پھر جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو وہ ان کے لیے دردناک عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قانون اتار کے اس بات کو غلط ثابت کر دیا اور پھر کہا کہ جو مائیں ان کی اصلی ہوتی ہیں، حقیقت میں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہوتا ہے وہی مائیں ہوتی ہیں۔ بیوی کے ساتھ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب منافقین کی اور یہود دوستی کے بارے میں آتا ہے۔ یہودی مال و دولت اور جائیداد کے اعتبار سے عرب میں رئیس تھے، جبکہ مسلمان ہونے والے قبائل جو تھے وہ عرب قبائل وہ غریب تھے۔ اس کے باوجود مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دنیا پرست منافقین نہ صرف اس بوجھ سے خود کو آزاد کیے ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے نسبت یہود سے زیادہ تعلق رکھتے تھے اور ان کی دوستی پر فخر کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। आयत नंबर 14 और 15 है, क्या तूने लोगों को नहीं देखा जिन्होंने लोगों को दोस्त बना लिया जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ था। वो ना तुम में से हैं और ना इनमें से, और वो झूठ पर कस्में भी खाते हैं। अब मुनाफिक के बारे में बात की जा रही है कि ना इधर का है ना उधर का है, हालांकि वो जानते हैं अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार किया है, बेशक ये लोग बुरा है जो कुछ करते रहे हैं। आदाब मजलिस के बारे में बात की जा रही है आगे। इस सूरत में मुसलमानों को तहजीब, मजलिस की तहजीब के कुछ आदाब सिखाए जा रहे हैं और बाज ऐसे माशरती अयूब को दूर करने की हिदायत दी जा रही हैं जो इस दौर में पाए जाते हैं और जो उस दौर में भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़क़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे वो लोग जलील किए गए जो इनसे पहले थे, और बिलाशुबा हमने वाज़े आयात नाजिल की हैं और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, उसकी बगावत करने वाले कैसे इज्जत पा सकते हैं। दुनिया की गुर्बत और दर्जात में ऊपर नीचे होना इज्जत या जिल्लत का मेयार नहीं है, बल्कि असल इज्जत क़यामत के दिन होगी। इज्जत वाले जन्नत में और जलील लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम के हवाले कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वान व मअसियतिर रसूली व तनाजऊ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिदर्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाहि व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़अंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। आयत नंबर 9 से 11 तक है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के बारे में सरगोशी ना करो, और नेकी और तकवा की सरगोशी करो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। ये सरगोशी तो शैतान ही की तरफ से है ताकि वो लोगों को गम में मुब्तला करे जो ईमान लाए, हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर इन्हें हरगिज कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, और अल्लाह ही पर बस लाजिम है कि मोमिन भरोसा करे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए फराखी कर देगा, और कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ जाओ, अल्लाह इन लोगों को दर्जों में बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, और अल्लाह इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। अब सबसे पहली बात ये कि सरगोशी जो है वो, जैसे 3 लोग बैठे हैं और 2 आपस में सरगोशी करे हैं तो तीसरा जो है उसके दिल में जो है वो बदगुमानी आएगी और वो शायद समझे कि मेरे बारे में बात हो रही है कोई भी ऐसी बात। तो अल्लाह ताला जो है वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपस में सरगोशी की बात नहीं करनी। जब सब लोग इकट्ठे बैठे हैं तो एक सब मिल के बात करेंगे, और ज्यादती और नाफरमानी के कामों में सरगोशी नहीं करनी। मजलिसों में बैठ के और अल्लाह की मजलिसों में बैठकर ऐसा हरगिज नहीं करना। और फिर क्या कहा जा रहा है कि शैतान जो है वो गम में मुब्तला करेगा ऐसे लोगों को जिनके सामने आप सरगोशी करें। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मजलिस में बैठो, कोई भी मजलिस हो, दीन की मजलिस हो, कहीं भी आप बैठे हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को जगह बनाकर अपने साथ बिठाएं। ये नहीं कि वो खड़े हैं बाकी और आप आराम सुकून से बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। ये आदाब सिखाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो चाहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से जो है वो जिंदगी गुजारें। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें कहा जाए कि उठ के चले जाओ तो चले जाना चाहिए। जब अगर कोई टीचर कह रहा है, कोई किसी के घर हैं आप, किसी को तकलीफ ना हो आपकी वजह से, तो चले जाना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन दर्जों में मैं उन लोगों को बुलंद करूंगा जो ईमान लाए। अब दुश्मनी और दोस्ती का मेयार सिर्फ अल्लाह की जात है। मोमिन वो नहीं जो सिर्फ नमाज रोजा करता है, बल्कि मोमिन वो है जिसकी जिंदगी के तमाम मामलात दीन की बुनियाद पर होते हैं। हत्ता कि वो किसी से मोहब्बत या दुश्मनी भी रखे तो उसका महवर सिर्फ अल्लाह की जात होनी चाहिए। यानी उनके यहाँ किसी से मोहब्बत करने के लिए रिश्तेदारी, पैसा, ओहदा या और किस्म का मेयार नहीं होता, बल्कि मोहब्बत का महवर ईमान और अमल साले होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تو آیت نمبر 22 ہے تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں. اولئک حزب اللہ، یاد رکھو ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتی ہیں اور ہر ایسے نقص سے اسے پاک قرار دیتی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں. وہ سب پر ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. وہ اپنی تخلیق، شریعت سازی اور تقدیر میں کمال حکمت والا ہے. اب یہ جو آیات نازل ہوئی یہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں ذلیل کرنے کا اعلان کیا گیا. اب اگلی صورت میں اس کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے. مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے. ان کے آباء و اجداد فلسطین سے اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے فلسطین سے یہاں ہجرت کی. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ رسول تمہارے قبیلے یعنی بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے ہیں تو انہوں نے قبائلی تعصب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف در پردہ سازشیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے رابطے قائم کرتے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے. ایک معاہدہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا اور پلاننگ کی کہ مکان کے اوپر سے جو ہے وہ چکی کا ایک پتھر گرا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ پتھر منتقل کرتے ہوئے چھوٹ کر گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بر وقت خبر کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. اس عہد شکنی پر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا. چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہنے کے بعد انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی ظاہر کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور وہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. اور پھر اس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا. اب یہ یہودی ہمیشہ جو تھے وہ جو بھی معاہدہ کرتے تھے اس کو توڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ صورت نازل فرمائی. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. اب اپنے قلعوں پر ان کو بڑا مان تھا کہ وہ بچائیں گے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. آیت 2 سے 4 تک ہے کہ انہوں نے اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا یہ تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے.
اب ان کو جب پورا واقعہ جو میں نے شروع میں بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پھر وہ توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے گھر برباد کروا دیے۔ اب دولت جو ہے وہ چند امیر خاندانوں میں محصور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی گردش بے حد ضروری ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ علاقہ یا مال غنیمت جنگ کے ذریعے جو حاصل کیا جائے وہ جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین تقسیم کیا جائے، اور جو علاقہ یا مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے وہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کی بجائے عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قومی خزانوں میں جمع کیا جائے، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ تو حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو، یعنی تقسیم ہو جائے۔ اگر مال غنیمت کی طرح مال فے بھی مجاہدین میں ہی تقسیم کر دیا جائے تو چند دنوں میں جو ہے وہ زیادہ امیر ہو جائیں گے اور عام مسلمان بالکل محروم رہ جائیں گے۔ اس سے ملک کا معاشی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ معاشیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پیسے کے سرکل سے معاشیت کا پہیہ چلتا ہے، لہذا پیسے کسی بھی صورت میں محض مخصوص لوگوں کے پاس جمع نہیں ہونے چاہیے بلکہ گردش میں ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انصار کی عظمت بیان کی کہ وہ لوگ کس قدر عظیم تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا کر ایک تو ہجرتیں کی، وہ مہاجرین تھے، اور وہ لوگ بھی کم عظیم نہ تھے جنہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا کہ انہیں اپنی ہر چیز میں حقیقی شراکت دار بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، یعنی مہاجرین، اور وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ جنہوں نے مہاجرین جو نکلے اپنے گھروں سے، اس کے بعد انصار نے ان کی مدد کی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں۔ ابھی انصار کی بات ہوگی، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی آگے کے لیے بھیجنے کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہم جتنی تیاری کریں گے آخرت میں ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں آیات آ رہی ہے۔ ویسے تو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ والذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ آیت نمبر 23 ہے، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آیت نمبر 24 ہے، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا یعنی صورتیں بنانے والا، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، صورت بنا دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مکہ حرم ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلاننگ کی کہ وہاں لڑائی نہ ہو اور مکہ پر قبضہ بھی ہو جائے۔ یہ ایسی صورت یعنی فتح کی کوئی صورت نکل آئے، اور یہ ایسی صورت ہی میں ممکن تھا کہ مکہ والے مقابلہ نہ کرتے، اگر مقابلہ کریں گے تو لڑائی اور قتل و غارت تو ضرور ہوگی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کیا کہ ہماری تیاری کی خبر اہل مکہ تک نہ پہنچے۔ مزید اللہ سے دعا بھی کی کہ ہماری تیاریوں سے اہل مکہ کو غافل کر دے، مگر ایک صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بچے مکہ مکرمہ میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے نہ بتایا تو میرے خاندان والوں کو نقصان پہنچ جائے گا، ان کی فیملی وہاں تھی، تو مجھے ان پر احسان کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جس طرح مکہ والوں نے ان پر ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا تو اب بھی جو ہے وہ میری فیملی ان کے جو ہے وہ ارادے سے محفوظ رہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو دے دیا جو اس وقت مدینہ آئی ہوئی تھی۔ اس عورت نے خط جو تھا وہ اپنے جوڑے میں چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سوار بھیجے اور بتایا اس عورت کا کہ وہ کہاں پہ رکی ہوئی ہے اور سب کچھ، تو انہوں نے اس سے خط نکلوا لیا، اس کا پیچھا کیا اور خط نکلوا لیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ہم حاطب بن ابی بلتہ کا سر اڑا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے، اور جو بدر کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار سے اس طرح کی دوستیاں رکھتے ہوئے منع فرمایا گیا، جس طرح انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر خط لکھ کر ان لوگوں کو پہلے سے مطلع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ مکہ والوں کو بھی نقصان نہ اور ان کو بھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی اتاری اور بتایا کہ آپ لوگ آپس میں دوستی کریں جو صحابہ کرام ہیں، بلکہ کفار سے دوستیاں نہیں رکھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی اور محبت کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے ہوئے دین کے منکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالتے ہیں اور اسی طرح خود تمہیں بھی تمہارے مکہ والے گھروں سے جلا وطن کرتے ہیں۔ وہ تمہارے بارے میں کسی قرابت اور رشتہ داری کا ذرا بھر لحاظ نہیں رکھتے، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو تو ایسا مت کرو، تم ان سے محبت کرتے ہوئے مسلمانوں کی باتیں خفیہ طریقے سے انہیں بتاتے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو تم اس میں سے چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ یہ معاملہ اور نہ اس کے علاوہ۔ جس نے کافروں سے یہ دوستی کی اور محبت رکھی تو وہ یقیناً راہ راست سے ہٹ گیا، حق سے بھٹک گیا اور صحیح سمت کھو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ وہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، لہٰذا تمہیں دوستی اور دشمنی کے معاملے میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم میں سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. مزید فرمایا جو کفار دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں، ان سے اچھا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کافر جو تم سے دین کے معاملے میں جنگیں بھی کرتے ہیں، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالنے پر مجبور بھی کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے تمہارے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. اب اللہ تعالیٰ مہاجر عورتوں کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں لکھا تھا کہ کوئی کافر جو ہے وہ آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو ہر صورت واپس کریں گے، اور کئی ایک ایسے واقعات ہوئے بھی کہ جو شخص اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اسے واپس بھیج دیتے. پھر ایسا ہوا کہ کچھ خواتین مسلمانوں کا ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور ان کے ورثاء نے واپسی کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خواتین واپس کرنا معاہدے میں شامل نہیں تھا، اس میں صرف آدمی یعنی مرد کا لفظ لکھا ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ ان خواتین کے شوہر مکہ میں تھے تو شوہر کی موجودگی میں ان میں سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو صرف ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا جو اس سے بھی زیادہ بڑا تھا کہ کچھ خواتین مسلمانوں کے گھر میں رہنے کے باوجود کفر پر ڈٹی ہوئی تھی، جن کے سبب مسلم معاشرے اور خصوصاً مسلمان بچوں میں کئی قسم کے بگاڑ پیدا ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسائل کو اس صورت میں حل کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے. پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے، اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب انہیں ان کے مہر دے دو. اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، یعنی کہ وہاں سے اگر مسلمان عورتیں آ رہی ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھو، اور جو یہاں پر یعنی مدینہ میں جو مسلمان نہیں ہوئی عورتیں اور کفر پر ڈٹی ہوئی ان کو واپس بھیج دو، اور وہ کفار مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، اور آپس میں جو انہوں نے حق مہر دیا ہوا ہے وہ بھی واپس کر دو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مرد یا عورت مسلمان ہوتے تو ان سے مندرجہ ذیل کچھ باتوں پر بیعت لی جاتی. آج بھی اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، بالغ مسلمان ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے شرطیں ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی، یعنی کہ ایک خاندان کا بچہ دوسرے کے خاندان میں جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان گھڑ رہی ہو، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر، لیکن اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
اب جو بھی مسلمان جو ہیں وہ عورتیں خواتین خاص طور پر جن کا ذکر ہے کہ وہ اگر اس طرح سے اسلام قبول کرتی ہیں تو یہ ساری چیزوں پر ان سے بیعت لینا ضروری ہے، ہر دور کی عورتیں جو اسلام کی طرف آئیں گی ان سے۔ سورۃ الصف، یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پیدا ہوگی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی تھی ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس خاص طور پر ذکر فرمایا ہے اس سورہ میں، اور اس میں جہاد خصوصی اہمیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح و نصرت عطا فرمانے والے ہیں، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ اور اس سورت کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ صف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہر اس عیب سے پاک اور منزہ قرار دیتی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہ سب پر ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی تخلیق اور تقدیر اور شریعت سازی میں کمال حکمت والا ہے۔ اے اللہ پر ایمان لانے والو، تم کیوں کہتے ہو کہ ہم نے فلاں کام کیا، حالانکہ حقیقت میں تم نے وہ نہیں کیا ہوتا، جیسے تم میں سے کسی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی تلوار سے لڑائی کی اور دشمن کو مارا، حالانکہ اس نے اپنی تلوار سے لڑائی کی ہوتی ہے نہ مارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہایت قابل نفرت بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں جانتے، لہذا مومن کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا ہو، اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، یعنی اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا وہ ایک مضبوط اور مربوط عمارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قول اور فعل میں تضاد سخت ناپسند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو سابقہ قوموں کی مثالیں دے کر ان کے اس رویے سے پرہیز کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر نصارہ کے رویے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، جھٹلا دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اس وقت سیاسی حالات یہ تھے کہ پورا عرب مسلمانوں کے مقابلے میں ایک تھا، اور ہر گروہ اپنی اپنی جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ کافروں کی سازشیں ناکام بنا رہے تھے اور ان سے جنگیں بھی لڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو
پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں. یعنی اسلام کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اگرچہ کافر اس کو بجھانے کے پیدر پہ ہیں لیکن اللہ کا نور پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. پہلے بھی ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آج بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا. اس لیے تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے، کافروں کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی. جو مرضی ہوتا رہے لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اب ہمیشہ نفع دینے والی تجارت کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ہے تجارت. کیا تجارت ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ ہے بہترین تجارت کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا جائے اللہ کے راستے میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا اب اور ریوارڈ بتا رہے ہیں، ثواب اور زیادہ بتا رہے ہیں. کیا ثواب ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ کیا کرے گا؟ تمہیں داخل کرے گا ایسی باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ رہنے کا مسکن، بہترین جگہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹی سی بات پر کہ تم یہ کام کرو گے تو میں ثواب دوں گا، نہیں، کتنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر بتا رہے ہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کتنی خوبصورت آیات ہیں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر مومنوں کو، اس وقت کے دور آپ حالات دیکھیں کہ کس قدر مسلمانوں پہ پریشر تھا. ادھر سے ایک دشمن، دوسرا دشمن، تیسرا دشمن، اور اکیلے مسلمان ایک جگہ سے لڑ رہے، سب طرف دشمن ہی دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے ایمان جو ہے وہ پہلے مضبوط کر دیے. مکہ میں پورا 13 سال کیا ہوا تھا؟ ایمان مضبوط کیا گیا تھا. اور اس کے بعد 13 سال کے بعد جب جہاد کا حکم ہوا تھا تو اس پر جو ہے کہا گیا کہ اگر تم اب اللہ کے راستے میں لڑو گے تو یہ سارے اجر اور درجے اور عظیم نعمتیں اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آگے ہماری سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے. ابھی ابن رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھائی، یعنی سورہ منافقون. جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ 2 صورتیں پڑھی ہیں جو علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھایا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھاتے ہوئے سنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سورہ کے پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت کے مقاصد بیان فرما کر انسانیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت پہلے سے موجود ہے. اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لا کر خود اپنی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. چاچا حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے. نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ان کو چھوڑ کر نہیں جانا، بلکہ جو بات وہ بتا رہے ہیں ان کو وہ دھیان سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی ان دل فریبیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور دینی فرائض کو رزق کی خاطر چھوڑنا سراسر نادانی ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لہذا رزق اس کی نافرمانی کر کے نہیں بلکہ اس کی اطاعت کر کے طلب کرنا چاہیے. اور دوسرے رکوع میں جمعہ کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے سورہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے. جمعہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے اس کی، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہیں اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کسی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ یہاں پر یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ان کے پاس آئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس سے سیکھنے کی بجائے الٹے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی اذان ہونے پر کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے پہلی اقوام کی طرح ہفتے میں ایک دن جمعہ مخصوص کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اسلامی معاشرے کی تعلیم و تربیت میں جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا آج بھی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ریڈی کریں، پہلے سے بتائیں، ان کو غسل کا بتائیں، ان کو خوشبو لگائیں، ان کے کنگھی کریں، سرما، ہر چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جمعے کی سنتیں وہ ہمارے پاس آج احادیث میں موجود ہیں، پلیز ان کو دیکھیں، پڑھیں، اپنے بچوں میں اس کا رواج دیں، سورۃ القحف کی تلاوت کریں۔ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے نور کا باعث بن جائے گا۔ سورہ کہف کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں اور سنتوں کا عمل کرنا تو باعث ثواب آلریڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اے ایمان والوں سے خطاب ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جمعے کا خطبہ نہیں سنا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو وہ صرف ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ جمعہ ادا نہیں کر رہا۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے، اور تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جمعے کے بعد آپ سارے اپنے کام کاج کر لیں، اور جو آپ کر رہے تھے پہلے رزق تلاش کریں، اللہ کا فضل ہے رزق تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو بہت بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تاکہ تمہیں نجات ملے، تاکہ تم جو ہو وہ فلاح پا جاؤ۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جمعے کے دن اس کی اہمیت ہم نے پہلے خود کرنا ہے، جب ہم خود کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جمعے کی سورتوں کو رواج دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المنافقون، یہ سورت بھی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو المستلق عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ اب اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، ان لوگوں سے جنگ ہوئی اور آخر کار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ جنگ کے بعد چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالے رکھا جس کا نام مریسی تھا۔
اسی قیام کے دوران ایک مہاجر ایک انصاری کے درمیان پانی کے کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی. ہوتے ہوتے مہاجرین نے اپنی مدد کے لیے دوسرے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے انصار کو پکارا. یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا جاہلانہ عصبیت ہے جسے اسلام نے نجات دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے. ہاں مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم جو ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا اور جن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی ان کے درمیان معافی تلافی بھی ہو گئی. یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہو گئے تھے. ان کے سردار عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا اس کو جب جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے مہاجرین کو جو پناہ دی ہے تو اب بھگتو ان کو بیٹھ کے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے. پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اس کا واضح اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے جو ہے یعنی انصار مہاجروں کو نکال باہر کریں گے. اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے اس بات کو برا سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو وہ صاف ہو کر گیا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی کہ اور ان کو رنج تھا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات شاید سنی نہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آیات جو ہے وہ اتاری اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ منافقین جو ہیں ان کے ساتھ کسی صورت جو ہے وہ دوستی نہیں رکھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے. جب عبداللہ بن ابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے. اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا. یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں برا ہے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کیوں ایمان لے کے آئے تھے؟ دنیاوی مال و دولت ملنے کی خاطر ایمان لائے تھے حالانکہ ان کے دل جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے سو وہ نہیں سمجھتے. اور جب تو انہیں دیکھے تو تجھے ان کی جسم اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں. ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں. یہی اصل دشمن ہے بس ان سے ہوشیار رہو. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا راز کھولا ایک ایک بندے کا. اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ منافقین کی پوری لسٹ بتا دی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صحابی کو دی جو حذیفہ بن یمان تھے. ان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل دشمن ہے پس ان سے ہوشیار رہو. اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو اپنے سر پھیر لیتے ہیں. تو انہیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیں گے اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے. اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی منافقین جو ہے وہ اچھے ڈیل ڈول والے خوبصورت اور چرب زبان ہوتے ہیں. مسلمان ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ خاص طور پر بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آگ کے سب سے نچلے کنارے میں ہوں گے منافقین. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اب موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے مال خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ آمنو کو ارشاد کریں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.
فانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قریب. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کیا کہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے وہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب تک اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. ایک ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کر دیا، ایک جیسے آپ کو خیال آئے فوراً صدقہ کر دینا چاہیے، ورنہ اس خیال کو شیطان کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اچھا آپ کریں گے، تب کریں گے، کل کریں گے، آنے والے دنوں میں کریں گے، اگلے ہفتے میں کریں گے، وہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ سے اس کا خیال ہی مٹ جاتا ہے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کا سب جو ہے وہ حساب لیا جائے گا ہر چیز کا. سورۃ تغابن بھی مکی دور کے آخری یا مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی. اب سورۃ تغابن ہماری شروع ہو رہی ہے، اس میں ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی ہے. سورت کے آغاز میں فرمایا کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو اس کا ایک خالق و مالک ہے. یہ کائنات بالکل بھی بے مقصد تخلیق نہیں کی گئی. ذرا غور کرو کہ خالق نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، تمہیں ایمان اور کفر کے بارے میں اختیار دیا، اور اس کا مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم کس چیز کو اختیار کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون خبیر. آسمانوں کی ہر چیز اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو نقص والی ہر بات سے پاک اور صاف قرار دیتی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں. صرف اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں. اچھی تعریف کا حقدار بھی وہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اسے کوئی چیز بھی بے بس نہیں کر سکتی. اے لوگوں، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ اس کے منکر ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. تم میں سے کچھ اس پر ایمان لائے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس سے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ ضرور تمہیں ان اعمال کی جزا و سزا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پر ان کو اعتراض تھا کہ کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے. پس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر دیا، اور اللہ نے پرواہ نہ کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا جو تم کرتے رہے. ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. جو تم نے کیا وہ تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں لہذا جس حد تک اللہ کی اطاعت ممکن ہے اور تمہارے بس میں ہو، اس کے حکم مان کر اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ کر اس سے ڈرو اور بات سنو. نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں انہیں خیر کے کاموں میں خرچ کرو. جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے لالچ سے محفوظ رکھے وہی لوگ اپنا مطلوب پانے میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں اس سے نجات پانے والے ہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو اس طرح کہ اپنے کچھ مال اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے لیے اجر بڑھتا جائے گا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے جو تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر دیتا ہے.
ایسا نرم دل اور حوصلہ رکھنے والا جو جلد سزا نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہر چھپی چیز کو جانتا ہے اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، وہ سب پر ایسا غالب ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی تخلیق، شریعت سازی اور تقدیر میں کمال حکمت والا ہے۔ اب سورۃ الطلاق، اسلامی معاشرے میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہر چیز اگر ہم سوچیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہر طرح سے رہنمائی اس قرآن سے ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ ہمارے معاشرتی نظام ہو، معاشی ہو، آپس کے تعلقات ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ پچھلی 2 صورتوں میں یہ تنبیہ فرمائی گئی مسلمانوں کو کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اب اس صورت میں اور اگلی صورت میں میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کچھ ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ازواجی تعلقات کے مسائل میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے طلاق کے کچھ احکامات سورہ البقرہ آیت نمبر 32 اور 224 سے لے کر 232 میں بیان کیے۔ اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے۔ جب بتایا گیا کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے لیے صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے، جن عورتوں کو حیض نہ آتا ان کی عدت کتنی ہوگی، عدت کے دوران ان کے سابقہ شوہر کو ان کا خرچ کس معیار پر اور کب تک اٹھانا ہوگا، اگر اولاد ہو چکی ہو تو اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔ اس قسم کے احکامات بیان فرماتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ ان کی شکایت جو ہے ان کا علاج عدالتوں سے نہیں مل سکتا۔ ایک متوازن خاندانی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر فریق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام نہ دے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یا آپ کا کوئی امتی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ عدت کے شروع میں طلاق دے، اسی طرح کے ایسے طہر میں طلاق دے اس میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا ہو۔ عدت کا حساب رکھو تاکہ عدت کے اندر اگر تم اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہو تو ان سے رجوع کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اسی طرح کہ اس کے حکم مانو اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچو۔ اپنی متعلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو جن میں وہ رہتی ہیں، اور نہ خود وہاں سے نکلیں یہاں تک کہ ان کی عدت گزر جائے۔ ہاں، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں جیسے زنا کاری تو اور بات ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی وہ حدیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے گزر جائے تو اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اسی طرح کہ اپنے رب کی نافرمانی کی اور خود کو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں ڈالا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اس طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نئی صورت پیدا کر دے جس کی تجھے توقع بھی نہ ہو اور تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ طلاق دینی ہے۔ اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب یہ مختصراً بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بیوی حیض سے فارغ ہو جائے تو خاوند ان سے صحبت کرنے سے پہلے اسے ایک بار کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد پہلی اور دوسری طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 مہینے یا وضع حمل ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے رجوع قولی یا فعلی۔ نیز عدت گزرنے کے بعد یہ نئے نکاح سے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ عورت پہلی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اپنے اولیاء کی اجازت کے بعد، اور بعض اوقات جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت شوہر دیدہ ہے تو اس کو اپنے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نکاح کے لیے، یعنی دوسرے نکاح کے لیے۔ پہلی اور دوسری طلاق کی عدت کے دوران نہ بیوی ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے، نہ ہی خاوند اسے اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، بلکہ نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے۔ نیز یاد رہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دینا خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو وہ ایک ہی رجعی طلاق شمار ہوگی۔ ایک مجلس کی بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق شمار ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا تھا۔ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقوں پر اجماع ہے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
دور نبوی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2-3 سال تک 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 6 اور 7 میں انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو، ان پر تنگی کرو کہ اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو تو انہیں ان کی اجرتیں دو اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو ان قریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے. لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس پہ سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا. اب یہ جو نان نفقے کی بات آتی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو مرد کے ذمہ ہے نان نفقہ، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور عورت بھی چونکہ اس کی حیثیت جانتی ہوتی ہے تو وہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر نہ مانگے. یہ اللہ کا جو ہے وہ قانون ہے. اب عدت کی بات یہ ہے تو طلاق یافتہ عورت کی عدت جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے. عام عورت کی 3 حیض، حمل والی عورت کی بچے کی پیدائش، اور جس سے کسی وجہ سے حیض نہ آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف جو ہے وہ تمام معاملات کو بیان فرما دیا ہے، عدت سے ریلیٹڈ بھی اور طلاق سے ریلیٹڈ بھی، اور اس کے بعد جو ہے جو حمل والی عورت ہے اس کی جو عدت ہے وہ حمل جیسے ہی ختم ہوا، بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت بھی ختم ہو گئی. اور ایک اور حکم بھی اس چیز سے نکلتا ہے کہ جو مرد پہلے طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ کوستے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے غلط کر دیا، تو وہ حلالہ کرواتے ہیں، اور حلالہ جان بوجھ کر جانتے بوجھتے کروانا اور کرنا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی. ہاں یہ اور بات ہے کہ خدا نخواستہ شادی ہوئی عورت کی اور اس کے بعد خاوند فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو گئی، بنی نہیں، اور پھر علیحدگی ہو گئی تو وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ عمل کروایا جائے تو اللہ کے رسول نے دونوں پر لعنت بھیجی. اب ہم سورہ تحریم شروع کر رہے ہیں، یہ لاسٹ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی؟ اس طرح آپ اپنی صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد بخشنے والا اور آپ پر نہایت رحم کرنے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش کے پاس ٹھہرتے تھے رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ان کے ہاں کوئی شہد تھا جو نوش فرماتے تھے، تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مغافیر کی جو ہے وہ اسمیل آتی تھی. تو جب انہوں نے شکایت کی، 2 بیویاں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے با مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں جائیں گے. تو اس پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ اب یہ نہیں پیوں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اس کے علاوہ نبی، رسول، کوئی پیر فقیر، امام، فقیہ، صحابی، تابعی، کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر اپنا جو ہے وہ بات شامل نہیں کر سکتا. صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب ایمان والوں کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. آیت نمبر 6 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. مسلمانوں کو محض اپنی اصلاح نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور انہیں دین کی راہ پر چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. کبھی ڈرا دھمکا کر، کبھی سمجھا کر، کبھی پیار سے، ڈانٹ سے، ہر طریقے سے دین پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. امام نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. انسان اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب توبہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرنی ہے اور کیسی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو تحریم کی آدم ریٹ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوحا. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. قیامت کے دن انسان کے صرف اپنے کیے ہوئے اعمال ہی کام آئیں گے، کوئی تعلق کسی قسم کا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان دونوں نے خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ. اس طرح ہمیں اپنا عمل درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی اللہ سے نہیں بچا سکے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے محمد کی پھوپھی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اور پھر سب کے نام لے لے کے پکار کے کہا تھا کہ میں تمہیں کسی طرح سے میرا رسول ہونا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. اس طرح کسی کافر سے تعلق نقصان دہ نہیں ہوتا اگر ذاتی عمل درست ہو. بات چیت آپ کر سکتے ہیں لیکن نہ دلی دوستی رکھنی اور نہ راز شیئر کرنے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، اب دو مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. آسیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تحفے میں پیش کی جائیں گی. ہمارا الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو اصول جو احکامات ہم نے آج پڑھے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو بتانے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ کوئی زیر زبر پیش کی کچھ بھی اوپر نیچے ہو گیا ہو تو اسے درگزر فرمائیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ربی فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا ربی فاعف عنا. اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے پہلے تمام رمضانوں سے بہترین گزرے اور ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا پروانہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. اللہ تعالیٰ مومن جو جا چکے، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے گھر والے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز رشتہ دار اور تمام مسلمین جو امت مسلمہ تمام، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائیے.
یا اللہ جو چلے گئے ہیں ان پہ خاص رحمت فرمائیے، اور جو رہ گئے ہیں قیامت تک آنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اپنے دین کا کام کرنے کے لیے چن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ اس رمضان کی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے والا بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام سیام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور سونا جاگنا سب کچھ ہمارے لیے عبادت میں لکھ لیجیے، اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔